السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بیوی شرابی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کالا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے کہا، تم کون ہو؟ بیوی بولی، میں چڑیل ہوں۔ شوہر نے کہا، ہاتھ ملا، میں تیری بہن کا شوہر ہوں۔ ایک صاحب ہوائی جہاز میں پہلی بار سفر کر رہے تھے۔ جہاز کی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھے تو ایئر ہوسٹس نے انہیں روکنے کے لیے کہا، ویٹ پلیز۔ ان صاحب نے جلدی سے کہا، 180 پاؤنڈ۔ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا، سب لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک موٹا آدمی بھی تھا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ تو پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ موٹے آدمی نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے کتا کس نے چھوڑا تھا؟ ایک ڈاکٹر اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، یار میں سوچ رہا ہوں کہ اس گاؤں میں اپنا کلینک کھول لوں۔ دوست بولا، تمہارا خیال تو نیک ہے، مگر یہاں کا قبرستان چھوٹا ہے۔ ایک تانگے والا چلا چلا کر کہہ رہا تھا، بچ مائی بچ۔ بڑھیا تانگے کے نیچے آ گئی تو سپاہی نے تانگے والے کو پکڑ کر پوچھا، تم نے بڑھیا کو ٹھوکر کیوں ماری ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، اب کیوں نہیں بولتے؟ پہلے تو بڑا شور مچا رہا تھا، بچ مائی بچ، اب بول۔ گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک صاحب تعزیت کے لیے ان کے بیٹے کے پاس گئے اور پوچھا، مرحوم کو کیا بیماری تھی؟ بیٹے نے جواب میں کہا، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ وہ صاحب بولے، واقعی ہمارے محلے میں بھی 3-4 بچے اسی بیماری میں مرے ہیں۔ ایک بچہ شادی میں رخصتی کے وقت اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، امی دلہن تو بہت رو رہی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا دلہن گیٹ تک روئے گی، اس کے بعد دولہا قبر تک روئے گا۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا، شبانہ کے ساتھ آپ کی محبت کا ان دنوں کیا عالم ہے؟ دوست نے بتایا، محبت کا وہ معاملہ تو کوئی 6 ماہ ہوئے ختم ہو چکا ہے۔ ان صاحب نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، پھر تو تم اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ دوست نے جواب دیا، صورت تو روز دیکھنی پڑتی ہے، میری اس سے شادی جو ہو گئی ہے۔ لیٹ شادی ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب اولاد پر رعب ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے ویسے ہی اونچا بولنے سے منع کیا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب جمعہ کے خطبے میں جذباتی تقریر کر رہے تھے کہ میری زندگی کے سب سے سہانے شب و روز جس عورت کے بازوؤں میں گزرے ہیں وہ عورت میری بیوی نہیں تھی۔ حاضرین کو سانپ سونگھ گیا کہ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا نے تجسس ختم کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، وہ عورت میری ماں تھی۔ ایک صاحب کو یہ بات بہت پر لطف لگی، سوچا کیوں نہ گھر جا کر اپنی بیوی کو بھی اس لطف میں شامل کر لیں۔ سیدھا کچن میں گیا جہاں اس کی بیوی انڈے فرائی کر رہی تھی۔ صاحب نے کہا، تم جانتی ہو میری زندگی کے سب سے سہانے شب و روز جس عورت کی بازوؤں میں گزرے وہ کم از کم تم نہیں تھی۔ 4 دن کے بعد جب ان صاحب کے منہ سے پٹیاں اتاری گئیں اور تیل کی جلن کچھ کم ہوئی تو بولے، وہ میری ماں تھی۔ ایک لڑکے نے بابا جی سے پوچھا، اگر بیوی خوبصورت ہو، ہر بات ماننے والی ہو، لڑائی نہ کرنے والی ہو، پیار کرنے والی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، بیٹا اسے وہم کہتے ہیں، وہم۔ آج پپو نے کچن میں چیونٹی کے سامنے چینی کے دانے رکھے۔ اس نے اپنا دانہ اٹھایا اور جانو کو بلانے چلی گئی۔ پھر پپو نے باقی کے دانے خود کھا لیے تاکہ اس کا جانو اسے جھوٹا سمجھے اور ان کا بریک اپ ہو جائے۔ ایک صاحب کے نام 1 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئی۔
وہ گھبرایا ہوا ایک دوست کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھیا یہ 1,00,000 روپے تم لے لو، ورنہ میری بیوی حساب پوچھے گی کہ روپیہ کہاں سے آیا۔ یہ سن کر دوست نے کہا، ارے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، کہہ دینا لاٹری نکل آئی ہے۔ اس پر ان صاحب نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، پر وہ یہ بھی پوچھے گی کہ لاٹری کا ٹکٹ لینے کے لیے روپیہ کہاں سے آیا تھا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو ٹیلی فون کیا اور بولا، حوصلہ رکھنا یار۔ دوسرا دوست حیران ہو کر بولا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلا دوست بولا، دراصل میں نے کل شام کو اپنی بیوی کو ایک قیمتی ہار مجبوراً خرید کر دیا ہے، اور وہ بھی ابھی اسے پہن کر تمہاری بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی ہے۔ ایک صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ اشتہار بازی کے باعث میرا ڈھیر سا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ دوست بولا، لیکن میں نے تو کبھی تمہارا کوئی اشتہار نہیں دیکھا۔ ان صاحب نے کہا، میں دوسرے لوگوں کے اشتہاروں کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں میری بیوی پڑھتی ہے۔ ایک ایسے ہی صاحب اپنی بیوی کو خاک کے سپرد کرنے کے بعد قبرستان سے گھر واپس آئے۔ وہ دروازے کا تالا کھول ہی رہے تھے کہ ہوا کے ایک زوردار جھونکے کی وجہ سے اوپر چھجے پر رکھا ہوا گملہ ان کے کندھے پر آ گرا۔ کندھے کو سہلاتے ہوئے ان صاحب نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہ فوراً ہی گھر میں واپس آ گئی ہے۔ نر اور مادہ مکھی کی پہچان کے لیے ایک شخص نے عجیب طریقہ نکالا۔ ایک روز اس نے اعلان کیا کہ آج میں نے 6 مکھیاں ماری، 3 نر تھیں اور 3 مادہ۔ اس کی بیوی نے پوچھا، نر مادہ کا پتہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے جواب دیا، بڑی آسانی سے، 3 مکھیاں مٹھائی پر بیٹھی تھیں اور 3 آئینے پر۔ 3 پاگل فرار ہو کر باہر آئے تو اونچی اونچی عمارتیں دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ لوگوں نے کتنی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، چلو ہم بھی بنائیں۔ وہ تینوں پاگل مین سڑک کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ٹریفک پولیس ان کے قریب آ کر نیچے والے کو زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ اوپر والا درمیان والے کو کہنے لگا، دیکھنا یار، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔